جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو تقریباً 16 مہینے یا 18 مہینے مسلمانوں نے پہلے مسجد اقصیٰ یعنی قبلہ اول کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کری تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اور اس بنا پر خواہش تھی کہ جو یہودی تھے وہ تانے دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم اپنے دین کی بات تو کرتے ہو لیکن تمہارا قبلہ اپنا کوئی نہیں ہے، تم تو قبلہ وہ اسی کو اپناتے ہو جو ہمارا قبلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش ایک تو اس بنا پر اور دوسری اس بنا پر کہ دنیا یا روئے زمین کے اوپر سب سے محترم گھر اگر اللہ نے پہلے سے کوئی بنایا تھا تو وہ بیت الحرام یعنی خانہ کعبہ ہی کو بنایا تھا، اور وہ آپ کی جائے پیدائش بھی تھی، تو فطری بات تھی کہ آپ کے دل کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اسے مسلمانوں کا قبلہ بنا دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں قد نری تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار نگاہیں اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، ان قریب ہم آپ کے لیے اسی کو قبلہ بنا دیں گے جو آپ کے دل کی خواہش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ عرصہ پہلے یہاں نہیں نازل ہوئی تھی، کچھ عرصہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش میں تھے کہ اللہ کب حکم نازل فرماتا ہے اور ہمارے لیے بیت اللہ جو ہے وہ قبلہ قرار پاتا ہے۔ اب دو چیزیں جو ہے نا یہاں پر قابل غور ہے، ایک تو یہ ہے کہ سمت کا تعین نماز کے دوران میں کیسے ہوا، یہ قابل غور بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر ہیں دونوں قبلے، جہاں نماز پڑھ رہے تھے جس طرف رخ کر کے اللہ کا دوران نماز 2 رکعت ہو چکی تھی، حکم نازل ہوا کہ اب آپ اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر لیں، اور جیسے ہی حکم نازل ہو جاتا ہے فوراً لاگو ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے جو جو حکم دیے ہیں وہ حکم فوراً ویسے ہی ہمارے اوپر لاگو ہیں، ہم اس کے اندر پس و پیش نہیں کر سکتے۔ صرف قبلے کی بات نہیں ہے، اللہ کا ہر حکم اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ثابت کر رہا ہے کہ نماز کے دوران میں بھی اگر اللہ کا حکم آ گیا تو آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کری، یہ نہیں سوچا کہ پہلے یہ نماز ادا کر لوں پھر میں بتا دوں گا مسلمانوں کو کہ بھائی اب یہ قبلہ تمہارا چینج ہو گیا تو اب اس طرف کر لو۔ دوران نماز ہی آپ نے اپنا رخ تبدیل فرمایا، اور وہ رخ بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر۔ تو جیسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھومتے جاتے تھے پیچھے سے صحابہ بھی اسی طریقے سے گھومتے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان بھی فرمایا، ان کی تحسین فرمائی یہ کہہ کر کہ ہم ان کے دلوں کے تزکیے کو کہ آیا یہ سوال و جواب کرنے والے اور یہ پس و پیش کرنے والے تھے یا یہ اتباع میں قابل تھے، جیسے جیسے انہوں نے دیکھا حضور کو گھومتے ہوئے یہ ویسے ویسے انہوں نے بھی اپنا رخ گھما لیا۔ تو قابل ایک اور بات یہ ہے کہ دوران نماز کون سی ایسی اس وقت مشینری تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمت کے تعین میں مدد کی تھی؟ وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نور کی مدد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رہتے ہوئے اس قبلے کو بھی مشاہدہ فرما رہے تھے۔ ہم صرف نیت کرتے ہیں کہ ہمارا رخ قبلے کی طرف، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صرف نیت ہی نہیں کرتے رخ قبلے کی طرف بلکہ آنکھوں سے مشاہدہ بھی فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ جیسے جیسے وہ قبلہ چینج ہوتا گیا آپ بھی گھومتے چلے گئے، اور جب بیت اللہ سامنے آ گیا آپ نے وہیں پر ہی اپنا قیام کر لیا، باقی 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ تو اب جب یہ سمت تعین ہو گیا، قبلہ تعین ہو گیا، تو اب وہ منسوخ ہو گیا، لیکن منسوخی سے اس کی عظمت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہی قرار پایا اور قرار رہے گا قیامت تک۔ اس کے اندر نماز پڑھی 3 مساجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جایا کرو، نماز کے لیے جاؤ یا اس کی طرف جستجو کیا کرو، سفر کیا کرو۔ ایک بیت اللہ شریف ہے، ایک مسجد نبوی ہے اور ایک مسجد اقصیٰ ہے، اور تینوں کے درجے مختلف ہیں، تینوں کے درجے متعین ہیں۔ مسجد اقصیٰ اگرچہ کہ ہم لوگ نہیں جاتے یا ہمارا قانونی طور پر جو ہے وہ ایسے معاملات ہیں کہ ہم وہاں پر، لیکن ہمارے دل میں مسجد اقصیٰ کی خاص طور سے یہ بھی اپنے ذہن میں اور اس وقت کے حالات کے لحاظ سے رکھیں، عموماً جو گولڈن جو گنبد دکھایا جاتا ہے وہ مسجد اقصیٰ کا نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ
کے اندر اس کے صحن میں یہ واقع ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. مسجد اقصیٰ بالکل علیحدہ جگہ ہے. اس کو مسلمانوں کی نگاہ سے, کیونکہ یہودی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کو ہیکل سلیمانی میں تبدیل کر دیں, مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی ختم کر دی جائے, اس لیے وہ مسجد اقصیٰ نیٹ پہ آپ ڈالیں گے تو آپ کو وہی گنبد دکھایا جائے گا. جہاں سے آپ کوشش کریں گے آپ کو مسجد اقصیٰ کے طور پر گولڈن ٹیمپل, وہ گولڈن جو گنبد ہے وہی دکھایا جائے گا ٹاپ. لیکن اصل مسجد اقصیٰ اس سے ہٹ کر رہی ہے. تو اس کے صحن کے اندر ایک مقام ہے, وہ راک ہے, پہاڑی ہے, جس پہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے تھے. تو اس لیے مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے اور ہمارے لیے عظمت اور احترام والا ہے, اور ہمیں اس کی آزادی کی دعا بھی کرنی چاہیے. اور اس وقت کی سچویشن میں بھی ہر جگہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرمائے. تو اب ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے تھا تو اب ہم یہ کہیں کہ 2 رکعت ہم اس قبلے کی طرف بھی رک کر کے نماز پڑھ لیں, وہ ختم. اللہ کا حکم منسوخ ہو گیا. اب صرف بیت اللہ شریف کی طرف ہی رک کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے. پہلے جب شروع میں ہم آئے تھے تو مسجد, جیسے ابھی آپ نے مسجد فتح دیکھی, باہر جو اس کا چھوٹا سا صحن تھا 2-3 صفوں کا, وہ ملا کر اتنی ہی مسجد ہوگی. اور اس مسجد میں اس وقت تک باقاعدہ 2 محرابیں موجود تھیں. اب یہ نئی بنا دی گئی, جیسے وہاں آپ نے ایک نئی مسجد دیکھ لی ہے, اس طرح وہ مرج ہو گئی. اب اس میں اب وہ جگہ کی ہم نشاندہی بھی نہیں کر سکتے کہ عین وہ جگہ کون سی ہے. مسجد قباء میں تو نشانی ہے لیکن یہاں نشانی نہیں ہے کہ عین وہ جگہ کون سی جہاں مسجد قبلتین تھی. تو لیکن یہ کہ اب انہوں نے دیوار کے اوپر محراب بنا کر نشان ایک دے دیا کہ پہلے مسلمان ادھر رک کر کے نماز پڑھتے تھے, اب یہ رک ہے. تو وہاں جا کر کے مسجد میں کسی جگہ پر بھی 2 رکعت تحیۃ المسجد 2 رکعت شکرانے کے آپ پڑھ لیجئے اور دعا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش, جیسے ابھی اس نے بھی کہا تھا کہ حضور کی خواہش پوری ہوئی تھی, تو اللہ کے بارگاہ میں ایک مسلمان کی سب سے بڑی اگر خواہش, دیکھیں دنیا اللہ نے مقدر کر رکھی ہے, سب سے بڑی خواہش یہ ہونی چاہیے یا اللہ ایمان کی سلامتی دے اور ایمان پر موت عطا. آمین. یہ سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے اور اس کی دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے.